سنت رسول ہماری اس گفتگو کا موضوع سنت رسول ہے۔ رسول کی سنت دین میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ آپ کا قول اور آپ کا عمل تمام مسلمانوں کے لیے معیار اور نمونہ ہے۔ ہم کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں آپ کے طریقے کی پیروی کرنی ہے۔ ہم کو ہر معاملے میں آپ کا مقلد بننا ہے۔ سنت رسول کی پیروی ہی میں دنیا کی کامیابی کا راز بھی ہے، اور سنت رسول کی پیروی ہی میں آخرت کی کامیابی کا راز بھی ہے۔ اس بات سے تمام مسلمانوں کو اتفاق ہے۔ اس میں مسلمانوں کے درمیان دو رائے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دین میں حجت کی حیثیت رکھتی ہے۔ مگر یہ سوال خود سنت کیا ہے، اس بارے میں شعوری یا غیر شعوری طور پر مسلمانوں کے درمیان زبردست غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے سنت ہر اس طریقے کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، جو آپ نے کہا یا آپ نے کیا۔ مگر عملاً صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں نے سنت کی ایک خود ساختہ فہرست بنا لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بعض نسبتاً ضمنی اور فروعی چیزوں کو انہوں نے اپنی فہرست سنت میں لکھ لیا ہے۔ جو لوگ ان کا اہتمام کرتے ہیں وہ متبع سنت کہے جاتے ہیں، حالانکہ سنت کی اصل حقیقت کے اعتبار سے وہ سنت کے اتباع سے بہت دور ہوتے ہیں۔ یہاں میں ایک مثال دیتا ہوں جس سے بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت سلمہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے، پھر آپ نے ایک خادمہ کو بلایا جو آپ کی تھی، یہ حضرت سلمہ کی تھی۔ خادمہ نے آنے میں دیر کی تو آپ کے چہرے پر غصہ ظاہر ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت سلمہ اٹھی اور پردے کے پاس جا کر دیکھا تو انہوں نے پایا کہ خادمہ کھیر رہی ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی۔ آپ نے خادمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر قیامت کے دن کا مجھے بدلے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تجھ کو مسواک سے مارتا۔ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت آپ کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ اس سے کچھ لوگوں نے یہ نکالا کہ مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ محبوب تھی کہ آپ ہر وقت اس کو اپنے پاس رکھتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اتباع سنت کے جذبے کے تحت یہ اہتمام کیا کہ مسواک کو اپنی جیب میں رکھنے لگے تاکہ جب بھی وضو کرنا ہو تو فوراً مسواک لے کر سنت کی تعمیل کر سکے، ایک بار بھی ان سے مسواک کی سنت چھوٹنے نہ پائے۔ مسواک کا یہ اہتمام بذات خود کوئی قابل اعتراض چیز نہیں، یقیناً مسواک سنت ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ اس بنا پر کوئی شخص مسواک کا اہتمام کرے تو وہ یقیناً سنت کا اتباع کرے گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا مذکورہ روایت میں اسی ایک سنت کا ذکر ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ روایت میں اسی کے ساتھ ایک اور سنت کا ذکر بھی موجود ہے، مگر لوگوں نے ایک سنت کو لیا اور دوسری سنت کو چھوڑ دیا، اور بدقسمتی سے انہوں نے جس چیز کو چھوڑا، جس چیز کو اہمیت نہ دی، جس سنت کو انہوں نے چھوڑ دیا، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنت تھی۔ اس معاملے میں مسلمانوں کا حال اس شخص کا سا ہوا ہے جس کے پاس ایک پھل ہو اور وہ اس پھل کے چھلکے کو لے لے اور اس کے مغز کو الگ کر کے پھینک دے۔ اس روایت پر غور کیجئے، اس میں دو باتوں کا ذکر ہے۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی۔ روایت کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی خادمہ سے شکایت ہوئی، آپ کا جی چاہا کہ آپ اس کو مسواک سے مارے، مگر آپ کو آخرت کی پکڑ کا اندیشہ ہوا اور اس بنا پر آپ نے اس کو نہیں مارا۔ گویا ایک سنت ہے دانت صاف کرنے کے لیے مسواک کو استعمال کرنا، دوسری سنت ہے اللہ کے ڈر کا ذہن پر اتنا غلبہ ہونا کہ آدمی شکایت کے باوجود اور قابو رکھنے کے باوجود دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے رک جائے۔ وہ مسواک جیسی معمولی چیز سے بھی کسی کو نہ مارے،
مسلمانوں نے پہلی سنت کو دوسری سنت سے الگ کر دیا۔ انہوں نے پہلی سنت کو لے لیا اور دوسری سنت کو چھوڑ دیا۔ آج مسلمانوں کے اندر کروڑوں افراد ہے جو مسواک کی سنت پر عمل کرتے ہیں، مگر شکایتوں اور ناخوشگواریوں کو برداشت کرنا اور قدرت رکھتے ہوئے دوسروں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنا، یہ دوسری سنت اتنی کامیاب ہے کہ مشکل ہی سے چند ایسے افراد مل سکتے ہیں جو واقعتاً اس سنت کا اہتمام کرتے ہوں۔